چھپ چھپ آنکھیں برسنے لگی، ہونٹ کپکپانے لگے. مجھے رو کے کہتے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے، والد کو نہیں دوست رب کی رحمتوں کو نکال دیا. یہ ناراض گئے تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا، اور اگر یہ راضی ہے تو سونا رب راضی ہے. آپ نے علماء سے ایک بار نہیں 1000 بار یہ واقعہ سنا ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ فرمایا فلاں کسائی. اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے. اپنے بارے میں خبر نہیں تھی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں. مہمان بن کے اس کے گھر تک آئے. اچھا جب یہ گھر داخل ہوئے تو ایسا نہیں ہوا کہ نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا ہو. جو رویے ہم دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بیوی کی خدمت نہ کرو، ضرور کرو. ماں باپ بہن بھائی سہیلیاں ہماری خاطر چھوڑ کے آتی، اس کی خدمت ہمارے کندھوں پہ ہے. لیکن میرا کہنا ہے جنہوں نے پالا پوسا جوان کیا، ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا، معذرت سے کہوں گا بھائی جو مقدم تھے ان سے 100 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ خیر موسیٰ علیہ السلام فرماتے جب گھر میں داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا؟ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پہ ہڈیاں رکھی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا. جب کھانا پک گیا تو چارپائی پہ ایک نحیف سی گڑیا تھی، اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے. جب اس بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی، کچھ کہنے لگی. موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ میرے ماں جی ہے. فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہے. تو وہ زیر لب مسکرا دیا. کہتا ہے ماں کہتی ہے اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے. اچھا تعجب سے کہتا ہے بھائی آپ ہی مجھے بتاؤ نا کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ آپ یہ جملہ سنیں گے تو طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں تیرے بھائی جان خدمت نبی سے ملا دیتی. یہ اتنا بڑا احساس ہے. یہ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اور یہ ناراض ہے تو سونا رب ناراض ہے. اور جنہوں نے بھائی زندگی میں قدر کی ان کی قدریں بحال ہے. ہم تو لکیر پیٹنے والے لوگ ہیں. جب تک زندہ تھے تو قدر نہ کی، مرنے کے بعد آدھی مسجد پھلوں سے بھر دی. ہم کہتے زندگی میں بھی تو کھلاؤ نا. آج مہنگے سے مہنگا پھل ہم لے آئے، جب زندہ تھے شاپر چھپا کے لے جاتے تھے. زندگی میں بھی تو کھلاؤ نا. قبرستان کے جوتے اتار کے الٹے قدم آئے، کیا زندگی میں ادب کیا؟ گالیاں دی، برادری میں پڑے، پنچایت میں ہم نے رسوا کیا. ہمارا کہنا ہے بھائی ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو. قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے. ماں باپ بڑی دولت ہے یار، ایک بار ہی آتے ہیں، یہ دوبارہ پلٹ کے نہیں آئیں گے. اگر آپ کے پاس ہے تو ان کی قدر تو کرو نا. میں ماں باپ کی مثال بورڈ کے درخت کے ساتھ دیتا ہوں. میرا تعلق ایک دیہات سے ہے. ہمارے دیہاتوں میں جب لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم 4 مہینے اٹھا کے اس بورڈ کے درخت کے نیچے آ جاتے ہیں. گھنا ہوتا ہے نا، اور اس کا سایہ بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے. نیچے بیٹھنے والے آسودگی محسوس کرتے ہیں. لیکن یہ ہمیں احساس کوئی نہیں ہوتا کہ اس درخت نے اپنے اوپر دھوپ کتنی برداشت کی ہے اور کتنی دھوپ برداشت کر کے ہمیں ٹھنڈا سایہ دیا. میں نے عرض کیا قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے. اس درخت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب کاٹ دیا جائے، جب ہٹا دیا جائے. مجھے آپ بتائیے گا بھائی جہاں کبھی شجر تھا، لائٹ چلی جائے اور آپ 4 پہ اٹھا کے اس کے نیچے آؤ، آسودگی ملے گی؟ دیوار کا سایہ ڈھونڈو گے، آسودگی نہیں ملے گی. اور میرے بھائی ماں باپ بورڈ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں. یہ سارے زمانے کے دکھ آزمائشیں تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے. میں رات کا مسافر کو اکثر لیٹ کر جاتا ہوں. جب بھی رات 2-3 بجے کسی بڑے شہر سے گزرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں فیکٹریوں سے جوان بوڑھے کام سے فارغ ہو کے گھر جا رہے ہوتے ہیں. جوانوں کو دیکھ کے تعجب نہیں ہوتا، بات سمجھ میں آتی ہے یہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور خوابوں کی تکمیل کی دوڑ ہے. 8 سے 18 گھنٹے کام کیوں کیا؟ کہ میرا گھر ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر ہو. ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے ہم بڑی گاڑی چاہتے ہیں. ہم نے پردیش کے دھکے بھی اس لیے کھائے. خواب دیکھتے جوانوں کو دیکھ کے نہیں تعجب ہوتا، بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ خوابوں کی تکمیل کی دوڑ ہے. تعجب بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے یہ وقت آرام کا تھا، یہ وقت خدمت کروانے کا تھا. کیا مصیبت پڑی ہے فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کرنے کی. یہ گھر سے سائیکل پہ نکلتا ہے، 10 جگہ سانس لیتا ہے. کام نہیں ہوتا تو مالک گالیاں بھی دے لیتا ہے، یہ گالیاں بھی کھا لیتا ہے. 8 سے 18 گھنٹے کام کرتا ہے. آخر کس پورے کو کیا مصیبت پڑی اتنی محنت کرنے کی؟ اور یہ احساس روکتا ہے یار پیٹ لگا ہے، اس کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں. شاید کہ اس کی آگ بجھانے کے لیے یہ بوڑھا اتنی محنت کر رہا ہے. لیکن جب عمر دیکھتا ہوں منہ میں دانت نہیں، انواع و اقسام کے کھانے پھل نہیں کھا سکتا، یہ اپنی ذات پہ کیا خرچ کرتا ہوگا؟ صبح چائے رس کھا لیا اور اپنی ذات پہ 50 روپے خرچ کرنے والا مشین چلا رہی ہے، نظر والی اینک لگ گئی، شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا ذکر آتے ہیں. ہم مستری کے پیچھے کام کرتے ہیں، ہم ریڈی لگاتے ہیں، کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ کھڑا ہو.
ماں باپ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارتے رہے، لیکن صد افسوس دوست جب ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے۔ انتہائی معذرت سے کہوں گا، ماں باپ تو کوئی انگلش کا کوئی ٹیڑھا میڑھا لفظ بولے اولاد مذاق اڑاتی ہے، باجی 4 کلاساں پڑھ لیتے غلطی کرنی ہوندی، یہ رویے ہیں بھائی۔ اور میں کہتا ہوں وہ رت جگہ، وہ پردیش کے دکے، وہ فیکٹریوں میں 18 گھنٹے ہمیں یاد نہ ہے کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لائے۔ اور آج اتنی نالائق اور نکمی اولاد نکلی کہ وہ انگلش کا کوئی ٹیڑھا میڑھا لفظ بولا تو باپ کا مذاق اڑایا، ماں کا مذاق اڑایا۔ اور ہم نے ایسے نالائق بیٹے بھی دیکھے کہ جو ماں باپ کا تعارف کراتے بھی شرماتے ہیں۔ میرے دیہات کا ایک پورا جوتے گانٹ گانٹ کر کے اس نے بچوں کو پڑھایا، بچے لاہور آ گئے، یہ دیہات سے گڑ بنا جو سوغات ہوتی ہے ہمارے دیہاتوں کی، یہ لے کر بچوں سے ملنے آیا۔ اتفاق سے اس دن اس کے دوست بھی آئے ہوئے تھے، تو دوستوں میں سے کسی نے پوچھا یہ بوڑھا کون ہے، تو وہ دوسرے کمرے میں جا رہا تھا تو آہستہ آواز میں کہتا ہے یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے۔ ماں باپ ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتی ہے، لیکن نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور یار کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لانے والے، آج ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، آج ان کا تعارف کراتے بھی شرماتے ہیں۔ میرا کہنا بھائی آپ بہت بڑے علامہ صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، پیر صاحب ہو، بہت بڑے سیاستدان ہو، سرمایہ دار ہو، یار جب گھر جاؤ تو یہ سارے سٹار اتار کے جایا کرو۔ گھر جاؤ تو وہی 25 سالہ پرانا ماضی کے دریچوں میں جھانک کے رکھ کے دیکھو، وہ ببلو بن جایا کرو، وہ پیار سے ماں جو تمہیں ببو کہتی تھی وہ بن کے جایا کرو۔ لیکن ہم گھر میں جاتے ہیں تو بڑے ہی بن کے جاتے ہیں۔ امام اعظم کتنا قاداور شخص ہے یار، شہر کا سب سے بڑا مفتی ہے، ماں بیٹے سے کہتی بیٹا میں نے فلاں بوڑھے عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے، سوالی تیار کرو۔ امام اعظم یہ تو نہیں کہتے بس سوال کرو جواب ملے گا، دلائل کے انبار لگاؤں گا، تشفی ہوئی تو ٹھیک۔ یہ بھی نہیں کہتے اماں جس شخص کے پاس مجھے لے جا رہی ہو وہ عمر میں بڑے ہیں لیکن علمی قد تیرے بیٹے کا بڑا ہے، وہ تو خود مجھ سے اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہتے اماں ان کے پاس جانے سے میری تو پھر کم ہوگی۔ اور یار بولے بالے بن جاتے، سواری تیار کرتے، ماں کو بٹھاتے اور اس کی نکیل پکڑتے اور اس عالم کے دروازے پر آتے۔ جب امام اعظم کو وہ عالم دین دیکھتے دیکھ کر کے کہتے حضرت آپ کہاں اور میں کہاں؟ آپ فرماتے میری ماں نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، ذرا مہربانی کر کے ان کی ذرا تشفی فرما دیں۔ اور یار ان کے پاس بڑا بن کے نہیں، اچھا اگر سوال کا جواب نہ آتا تو امام اعظم آہستہ آواز میں سوال کا جواب بتاتے اور ساتھ فرماتے تھوڑی سی اونچی آواز میں میری ماں کو یہ مسئلہ بیان کر دو۔ بڑا بن کے نہیں بھائی، چھوٹا بن کے جاؤ اور ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو۔ اور جنہوں نے زندگی میں قدر کی ان کی قدریں بحال۔ میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیص کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں انی لاجدو ریح الرحمن، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ آپ جانتے وہاں کون تھے؟ وہاں حضرت ابیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ۔ یار ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکتا، پھرے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ اور یار جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں۔ اچھا ویسے کرنے کو جنت پہ روک لیا جائے اور حکم ہوگا ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھو، پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہوں گے۔ حکم ہوگا کہ اویس جس طرف تیری انگلی کا اشارہ ہوگا نا تو فرمایا ان کو اپنے ساتھ تم جنت میں ساتھ لے جانا۔ یہ خدمت کا صلہ ہے بھائی۔ اور جنہوں نے زندگی میں کی ان کی قدریں بحال۔ میں نے ایک بوڑھے کو پڑھا، اس کا تعلق پچھلی امتوں سے ہے، وہ بوڑھا زندگی موت سے لڑ رہا تھا، بولو براز چارپائی پہ۔ اور آپ جانتے اولاد اور والدین کے مابین جو رابطہ ہے وہ تقریباً اتنی دیر تک ہوتا ہے جب تک ہم ان سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ جب ہم پر پرزے نکالتے ہیں، کمانے کے قابل ہوتے ہیں تو پھر والدین کے ساتھ ہمارا رابطہ تقریباً جو ہم نے سماج میں دیکھا وہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ بڑھاپا اور بڑھاپے کے ساتھ بیماری کا آ جانا کہ بندہ نوالہ توڑ کے منہ تک نہ لا سکے، قدموں سے چل کے واش روم تک نہ جا سکے، اولاد کے کندھوں پہ اس کی خدمت آ جائے تو کتنا مشکل ہوتا ہے۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں مسجد میں، کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو ابا جی بڑی اوکھ ہے، اللہ تعالیٰ انہوں کا آخری وقت آسان کرتے ہیں۔ اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، ہم جب کبھی دوستوں میں بیٹھیں تو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اتنا چھوڑ کے جائیں گے کہ ساتھ پشتے بھی بیٹھ کے کھائیں تو ختم نہ ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں بھائی، آپ نے محنت کی، اللہ کی عادت ہے، اللہ محنت کا صلہ دیتا ہے۔ جس میدان میں دوڑو گے اس میدان میں اللہ راستے دے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ محنت کا صلہ کہ آپ نے بڑا گھر بھی دیا، گاڑی بھی دی، بنگلہ بھی دیا، لاکھوں کروڑوں پیچھے بھی چھوڑا، لیکن یہ بات ہضم نہیں ہوتی جو ہم بعض کا دوستوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں نا کہ اولاد یاد کرے گی، گٹیلا سنا یاد بنتی ہے۔ یقین جب ایک ہفتہ نہیں ہوتا بزرگ کو چارپائی پہ آ کے نہیں گرتا تو مسجد میں آ کے دعائیں منگواتے ہیں کہ دعا کرو اللہ بھائی کو پردہ دے دے۔ اور اب تو تقاضا تھا کہ عاشقوں کی طرح ان کی خدمت کرتے، لیکن اولاد اکثر جو ہم نے رویے دیکھے وہ نالائق ہی نکلتی۔ خیر وہ بوڑھا زندگی موت سے لڑ رہا تھا، 4 بیٹے تھے،
جو سب سے چھوٹا تھا سعادت مند تھا، اس نے بھائیوں کو جمع کیا، کہا ابا جی بیمار ہیں اور انہیں خدمت کی ضرورت ہے. ایک عجیب سا فیصلہ ہے، اگر والد کی خدمت میں کروں تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر آپ کرو گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تینوں نے نظریں ملائی، دولت کے بھوکے